پھر اندھیرا چھا گیا. لیکن علم کی روشنی ایسی روشنی ہے کہ دن ہو یا رات ہو ہر جگہ یہ علم چمکتا رہے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر دین کی جو محفلیں لگا کرتی ہے یہ دن میں بھی اور رات میں بھی. تو اس علم کی سمجھنے کے لیے علم حاصل کرنا ہوگا. علم حاصل نہیں کریں گے تو حالات جس طرح آنکھوں کے سامنے ہے گھوٹ گھوٹ کے زندگی گزاریں گے. آپ کے پاس یہ علم ہوگا تو آپ چینل پر بیٹھے ہوئے انسانوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ پرنٹ میڈیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس علم ہوگا تو اخبار والا میڈیا والوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس علم ہوگا تو باقی سے مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس علم ہوگا تو حکومت ہند کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دے سکتے ہیں. اگر علم نہیں ہوگا تو جس طرح کبوتر اپنے گھونسلہ کے اندر گھوٹ گھوٹ کر زندگی بسر کرتا ہے اس سے بھی بدتر زندگی گزارنا وہ دور نہیں ہے. یہ تعلیم بیداری کانفرنس یہاں کے لوگوں نے یہاں کے کمیٹی والوں نے کر کے یہ بہت اچھا قدم ان لوگوں نے اٹھایا ہے اور قوم کو ابھارنے کی مکمل کوشش کی گئی ہے کہ ہماری قوم جو سو چکی ہے ہمارے عوام جو غفلت کی نیند کھینچ رہے اسے جگایا. آپ کو بتا دوں کہ علم کا مقام ہی عجب ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, بہت بڑے محدث ہے, کہ اگر نیک ہو تو طالب علم سے زیادہ افضل کوئی بھی نہیں ہے. آپ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ مولوی صرف علم نبوی کی بات کرتا ہے, یہ مولوی صرف قرآن اور حدیث والے علم کی بات کرتا ہے. ہاں, علم نبوی ہی مقصد زندگی ہے, البتہ عصری علم عصری تعلیم یہ انسانی ضرورت ہے, یہ مقصد زندگی نہیں ہے. انسانی ضرورت کے لیے اس علم کو بھی حاصل کرے. لیکن ہمارا میں اپنے ماحول میں دیکھتا ہوں, اپنے علاقے میں دیکھتا ہوں, اپنے ضلع کے اندر دیکھتا ہوں اور اپنے پورے ملکوں کا جائزہ لیتا ہوں تو ہمارے بچے ہماری بچیاں اسکول کی طرف, کالج کی طرف, یونیورسٹیوں کی طرف. میں آپ کو بتا دوں کہ بی ایڈ کا بچہ, جب میں پونے کالج میں گیا تو بی ایڈ کے بچے سے جب پوچھا گیا کہ بابو کلمہ یاد ہے, اس لڑکا نے بی ایڈ کا لڑکا اور طالب علم نے کہا کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں, کلمہ کیا چیز ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے. ہم سب سے اگر پوچھئے, ہم مختلف اسکول اور کالجوں کا جائزہ لیتے ہیں ویسے جرنلسٹ, ہم جانتے ہیں کہ اسکولوں میں کیا ہوتا ہے. ہم ایسے اسکول میں پہنچے ہیں جہاں ہم نے اعتراضات بھی جتلائے ہیں اور یہ کہا کہ نصاب کے اندر یہ کتاب جو داخل کی گئی ہے یہ قانون کے خلاف بھی ہے, لیکن ہماری حکومت کے منہ پر تالے لگ چکے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ کی بازو میں حکومت طے رہی ہے اور اس کے آر میں آ کر باطل اپنا نصاب اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹیوں میں داخل کر کے ان مسلمان بچوں کی زندگی سے کھلواڑ. جب میں پونے کالج کے پروگرام میں پی این امداد کی دعوت پر گیا, پی این امداد مہاراشٹر کے ماہر تعلیم ہے. میں نے جب مہاراشٹر
کی طرف سے جو کتاب تاریخ کے اوپر چلتی ہے، اس کتاب کے اوپر جب میں نے نظر ڈالی تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہا گیا، محمود غزنوی کو برا بھلا کیا گیا، یعنی جو ہندوستان کے وفادار تھے، جو ہندوستان کو اچھی طرح سیکھنا چاہتے تھے، اور جس نے سیکھا بھی ان کو غدار کہا۔ میں نے یہ آواز اٹھائی کہ مہاراشٹر کے جو استاد ہیں انہیں اس تاریخ کو غور کرنا چاہیے۔ مجلس میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے مولوی 50 سال سے کتاب پڑھائی جا رہی ہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ میں نے کہا ہاں 50 سال نہیں 100 سال سے کتاب پڑھائی جا رہی ہو، لیکن میری قوم کے بچوں کو آپ نے اندھا کیا، آپ نے اندھا کیا، آپ نے اندھا کیا۔ ان بچوں کو آپ نے غلط تعلیم دی، ان بچوں کو آپ نے غلط روح بتلایا، تو بچہ کیا اعتراض کرے گا؟ آج دارالعلوم کے فرزند کے ساتھ، آج دارالعلوم کے کہتے ہیں کہ ذمہ داروں کے ساتھ، اور آج میں آپ پال سے بات کر کے دکھلاؤ تب تو سمجھو۔ میں نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں اس ادارے سے تعلق رکھتا ہوں جس ادارے کی کافر کے خون کا، اگر میں خدا کی قسم کہوں کہ اس ہندوستان کی دھرتی کی کھدائی کی جائے، ہر جگہ کابر دارالعلوم کا خون نکلے گا۔ آپ الٹی تاریخ پڑھا کر اکابر دارالعلوم اور کیا کہتا ہوں خاندان صادق پور اور دیگر اکابر دین کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ چینل پر جا کے دیکھ لیں، چینل پر جانے کے بعد تاریخ کو غلط پیش کر کے اکابر دارالعلوم کو، یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں جب رامپور کے اندر مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی قائم کی گئی تو اس وقت RSS کے آدمی نے، RSS کے گنڈوں نے یہ آواز اٹھائی کہ مولانا محمد علی جوہر یہ ہندوستان کا آتنکواد، مجھ سے ہندوستان کا دہشت گرد، اللہ الصمد، خطرے کا مقام ہے۔ جانتے ہیں محمد علی جوہر کو کہ ان کا مقام محمد علی جوہر جن کا مزار فلسطین بیت المقدس کے اندر ہے، جنہوں نے انگریز کے خلاف لڑتے رہتے، اور وہی شخص ہے کہ جن کی کہتے ہیں کہ گھر کے اندر میت ہو رہی ہے، بیٹی کا خط پہنچ رہا ہے، بیٹی کے خط کا جواب مولانا محمد علی جوہر دے رہے ہیں کہ بیٹی جب تک کہ ہندوستان سے انگریز کو 7 سمندر پار لگا دے ہم ہندوستان نہیں آئے۔ یہ تو وفادار انہیں کہا گیا، کیوں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ تاریخ سے ناشنا ہے، آپ ان مدارس نہیں حاصل کریں گے، ان بوریا نشیر علماء کے پاس تعلیم حاصل کریں گے، تب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے آبا و اجداد کیا تھے، ہمارے دادا اور پردادا کیا تھے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، جب تک کہ آپ کو دادا اور پردادا کی تاریخ نہیں معلوم ہوگی آپ بزدل ہوں گے۔ آج بزدل ہم اس لیے ہو گئے کہ آج ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہے۔ ہم نے جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت قاری عثمان صاحب متصل علی سے یہ بات کہی کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اندر تاریخ ہندوستان تاریخ اکابر دارالعلوم کو نظام میں داخل کیا۔ میں نے یہ بھی بات کہی کہ میں کہتا ہے کہ دستور ہند کی تعلیم دی جائے، جس طرح ہمارے ادارے کے اندر شعبہ ادب ہے، جس طرح ہمارے ادارے میں شعبہ اقبال ہے، جس طرح ہمارے ادارے میں شعبہ حدیث ہے، اس طرح ہمارے ادارے میں شعبہ دستور ہند بھی ہونا چاہیے۔ حضرت قاری صاحب متصل علی نے بہت پیار سے بہت محبت بڑے لفظوں میں فرمایا کہ بیٹا میں انشاءاللہ اس بات کو مجلس شورا میں رکھوں گا، دعا کیجئے رب ذوالجلال اس بات کو قبول کر لے، اس لیے کہ آج کی ضرورت بن چکی ہے۔ ہمارے بچے جب ادارے سے نکلتے ہیں تو ہمارے بچے کو یہی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے ہندوستان کے اندر کیا حق ہے۔ جب ہمارے بچے سے سوال کیا جاتا ہے، جب ہمارے بچے سے تو بات الٹی سیدھی کہہ دی جاتی ہے، ہمارے بچے کو چونکہ معلوم نہیں ہے، نیچے گردن کر کے یا چپ چاپ کر کے وہ ہو کر چل دیتے ہیں۔
اسروت ہے مدارس اسلامیہ کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دینی تعلیم ہے، جو ہمارے اکابر دین کا نصاب ہے، وہ اپنی جگہ افضل ہے، اچھا ہے، اور اس نصاب میں بالکل تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، لیکن دیگر شعبہ کی ضرورت ہے۔ یہ کیا سوچ رکھے ہم لوگ کہ تمام کام دارالعلوم نہیں کریں گے؟ کیا ہم ادارے چلاتے ہیں، ہم اپنے ادارے میں نہیں رہ سکتے؟ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، جب حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی مقدس اللہ العالی نے فرمایا، جب سیاست کی بات چلی تو حضرت نعمانی صاحب مقدس اللہ العالی نے فرمایا کہ باضابطہ طور پر دارالعلوم یا جمعیت علماء ہند سیاست میں جان کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن جو سیاست میں فرداً جاتے ہیں ان کی پوری حمایت اگر یہ ہونا بھی چاہیے۔ جس طرح آپ دیکھ لیجئے RSS ایک سیاسی تنظیم نہیں ہے ان کی نظر میں، لیکن پوری سیاست سے بھری ہوئی تنظیم ہے اور اس کا ایک منظم طریقہ ہے۔ اس RSS نے یہ سوچ لیا، ابھی کچھ دن پہلے ناگپور کے اندر جہاں RSS کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر جگہ میں اسکول قائم کیا جائے اور اس اسکول کے اندر اپنا نصاب داخل کیا جائے۔ اپنا نصاب تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس کی یاد دہانی کیسے ہو؟ تعلیم حاصل کریں گے تب نا، علم حاصل کریں گے تب نا، گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کام چلے گا؟ آپ کو ایک اور بیماری آ گئی کہ ہمارے بچے مدرسہ میں جا کر قرآن شریف پڑھ لیا، ناظرہ مکمل کر لیا اور کلمہ دعا یہ سب یاد کر لیے، تو ان کے والد صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے تو بہت پڑھ لیے اور اس بچے کو نکال دیتے اور دلی ممبئی کا سفر کرا دیتے، گھر کما کر کھلائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت بھی کم ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ مسلمان مرد ہو یا عورت تمام کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ جس طرح دیگر چیزوں، دیگر عبادات و فرائض میں سے اس طرح علم دین کا بھی حاصل کرنا فرض ہے۔ لیکن یہ جو کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صرف قرآن مقدس کا پڑھنا آ جانا فرض ادا ہوگی؟ صرف چند کلمات کو یاد کر لینا فرض ادا ہوگی؟ یا صرف چند دعائیں یاد کر لیا کیا فرض ادا ہوگی؟ اتنے علم کا جاننا ضروری ہے، واجب ہے، جتنے جس سے جائز، ناجائز، حرام، حلال، سنت، مستحب، فرض، واجب، تمام کو علوم سے واحد، یہ تمام علوم کا جاننا واجب ہے۔ آپ غفلت کی نیند نہ سو، آپ اپنے بچوں کو اسکول میں بھی بھیجیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن پہلے علم نبوی دلوائیں، پہلے علم نبوی سے آشنا کرائیں، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس ہندوستان کی ملعون تسلیمہ نسرین ایک عارف باللہ کی لڑکی ہے، ایک مولانا کی لڑکی ہے، مولانا بن عارف باللہ کی۔ ان بزرگ کو کیا پتا تھا کہ ہماری یہ بیٹی اسکول میں جائے گی؟ تو کہتے ہیں کہ شاعت میں رسول بن جائے گی۔ سوچنے کا مقام ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں جب ایک انسان ایک عالم کی بیٹی راہ سے بھٹک سکتی ہے اسکول اور کالج کی وجہ سے، تو کیا آپ کے بچے صرف اسکول اور کالج میں جائیں گے تو کیا وہ بھٹک نہیں سکتے؟ اب بھٹکتے بھی ہے، مجھے مشاہدہ ہے، مجھے درد ہے، آپ مجھ سے پوچھے
بعض یونیورسٹیوں کے اندر جب میں گیا تو مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے، مولانا ارے نماز تو کسی بھی طرح پڑھ لینے سے نماز کا مطلب ہے اللہ راضی ہو جائے، تو کسی بھی طرح نماز پڑھے راضی ہے؟ یہ ضروری ہے کہ سیدھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے؟ یہ ضروری ہے کہ رکوع کرے؟ یہ ضروری ہے کہ صرف سجدہ دے کے سجدہ کرے؟ کیا اس طرح کی نماز نہیں ہوگی کہ رکوع کر لے نماز ہو گئی؟ اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، کیا اس طرح نماز نہیں ہوگی کہ صرف سجدہ کر لے نماز ہو گئی؟ کیا اس طرح نماز نہیں ہوگی کہ کھڑے کھڑے نماز آ کر سلام پھیر دیے؟ یہ اعتراض ہوتا ہے۔ کیوں؟ کون اعتراض کرتا ہے؟ کوئی غیر مسلم نہیں، کوئی ہندو کا بچہ نہیں۔ کون اعتراض کرتا ہے؟ ہمارا بچہ اعتراض کرتا ہے۔ جو ہمارا جس بچہ نے کبھی مدرسہ کا منہ نہیں دیکھا، جس بچہ نے کبھی کیا کہتے ہیں کہ مکتب کا منہ نہیں دیکھا، صرف اسکول اور کالج کا منہ دیکھا، اس بچہ کا اعتراض یہ ہے۔ کیا یہ سوچنے کے مقام نہیں؟ سامعین، وقت ہو چکا ہے۔ اکابر دین جلوہ افروز ان کے بیانات سے آپ مستفید ہیں۔ بس میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ دینی تعلیم اپنے بچوں کو دلوائے اور اس تعلیم کو فرض سمجھے۔ صرف اسکول اور کالج میں تعلیم نہ دلوائے۔ صرف اسکول اور کالج میں اگر تعلیم دلوائیں گے تو اللہ کی یہاں گرفت ہوگی، اللہ کی یہاں والدین کی پکڑ ہوگی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی پکڑ کیسی ہوتی ہے، ان بطش ربک لشدید۔ اب کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ کیا اسکول میں تعلیم دینا ناجائز ہے؟ کیا کالج میں تعلیم دینا ناجائز ہے؟ میں ناجائز اور حرام کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن اتنا میں ضرور کہتا ہوں اور بہت ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ مجھے جو تجربہ ہے اور مجھے جو مشاہدہ ہے، میں نے جو معائنہ کیا کہ صرف اور صرف کالج کی تعلیم دینا، صرف اور صرف اسکول کی تعلیم دینا ناجائز۔ کیوں؟ میں نے معائنہ کر لیا ہے اور میں نے دیکھا ہے اکثر شاطم رسول وہی ہے جو صرف اسکول اور کالج کی تعلیم حاصل کی ہے، مدرسے اور مکتب کا منہ نہیں دیکھا۔ اس لیے میرے دوستو، میں نے کہا کہ جب علم حاصل کر لیں گے تو اس علم کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس علم کا حاصل کرنے کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ وارثین انبیاء کی سب میں آ جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ مرتے ہیں تو آپ کا ترکہ، آپ کا میراث، یہ زمین ہے، یہ سامان ہے، یہ جائیداد ہے، لیکن انبیاء کرام جب پردہ فرما جاتے ہیں تو یہ جائیداد میراث نہیں ہوا کرتا، یہ کاغذ زمین میراث نہیں ہوا کرتا، یہ سامان میراث نہیں، بلکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ جو انسان ہو جس برادری سے تعلق رکھتا ہو، جو انسان میرا علم حاصل کرے گا وہی وارثین انبیاء ہوگا، وہی میرا وارث ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ اس مجلس میں تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے بچے کو پہلے دینی تعلیم دیں گے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ مقصد زندگی ہے، اس کے بعد دنیاوی تعلیم بھی دیں گے کیونکہ انسانی ضرورت ہے۔ اگر یہ دونوں تعلیم آپ دیں گے تب تو کامیابی ہے، ورنہ صرف اسکول اور کالج کی تعلیم دینے سے توبہ کرو، صرف اسکول اور کالج کی تعلیم ہرگز نہ دے، وما علینا الا البلاغ۔